أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. اے ایمان والو، جب جمعے کے لیے منادی دے دی جائے فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو بھاگتے چلے آؤ اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور اپنے امور زندگی، اپنی تجارت، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ کاروبار کو جمعے کی خاطر چھوڑنا، یہ مصروفیات زندگی کو اللہ کی بندگی کی خاطر ترک کرنا، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم شعور رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب تم نماز جمعہ کی ادائیگی سے فارغ ہو جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر تم زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اپنی مصروفیات زندگی کو جاری و ساری رکھو، اپنے معمولات زندگی کو جاری رکھو، اپنی تجارت، اپنے کاروبار زندگی کو جاری رکھو، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرتے رہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. معمولات زندگی کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ، مشغولات زندگی میں مگن ہونے کے ساتھ ساتھ، جمعے کے روز تم اپنی زبانوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر جاری رکھو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین. بلا شبہ اللہ ذوالجلال والاکرام بہترین رزق عطا فرمانے والے ہیں. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے خاص. انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں آقائے کائنات، سرور کائنات، امام کائنات، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ. اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ بے شمار لاتعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک پاس نفوس قدسیہ پہ
کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے۔ وہ پاک باز نفوس قدسیہ صاحب شرف صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو، یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین اعظام ہوں، ائمہ کرام ہوں، فقہائے اعظام ہوں، مجتہدین اسلام ہوں، محققین اسلام ہوں، منصرین اسلام ہوں، مجاہدین اسلام ہوں، شہدائے اسلام ہوں، صوفیاء اعظام ہوں، بزرگان دین ہوں، شعراء اعظام ہوں، ادباء کرام ہوں، یا اساتذہ اعظام، اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ، ہم خاک کی ساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بعد از حمد و ثنا حضرات سامعین مکرم، ہم جمعۃ المبارک کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق گفتگو کر رہے، گزشتہ اور پھر گزشتہ سے پیوستہ اور پھر اس سے پہلے اس کا آغاز کر رکھا، اور جمعۃ المبارک کی اہمیت، فضیلت اور مقام کو آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے نزدیک جمعۃ المبارک کی اہمیت کیا ہے، جمعۃ المبارک کی فضیلت کیا ہے، جمعۃ المبارک کا مقام کیا ہے، اور پھر اللہ کے بندوں پہ جمعۃ المبارک کے فیوض و برکات کس انداز میں، کس طرز پہ برستے ہیں۔ حضرات یہ تمام کی تمام باتیں آپ کے گوش گزار کی، اور ابتدا سے لے کے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب سے کائنات بنائی، دن اور رات کے نظام کو بنایا، دن اور رات کے نظام میں جس چیز کو، جس دن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فوقیت اور عظمت عطا فرمائی، حضرات وہ بھی آپ کے گوش گزار کیا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس جمعۃ المبارک کو سید الایام بنایا۔ اسی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جتنے بھی اہم امور تھے تخلیق کائنات یا تخلیق مخلوق کے متعلق، جتنے بھی اہم امور تھے تقریباً تمام کے تمام اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی جمعۃ المبارک کے روز سر انجام دیے۔ مثال کے طور پہ آپ نے عرض کیا تھا سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق کہ سیدنا آدم علیہ السلام جو ابو الانس ہے، جو تمام کی تمام انسانیت کے باپ ہے، جن سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسانیت کی نسلوں کو چلایا، ان کی تخلیق اللہ ذوالجلال والاکرام نے جمعۃ المبارک کے روز فرمائی۔ پھر ان کو جنت میں جمعۃ المبارک کے روز ہی داخل فرمایا۔ جنت سے دنیا کائنات میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنا نائب اور خلیفہ اور تمام مخلوقات سے افضل قرار دیتے ہوئے دنیا میں مبعوث فرمایا تو جمعۃ المبارک کا روز ہی تھا۔ پھر اس کے بعد ان کی روح قبض ہوتی ہے، وہ اللہ کے پاس دوبارہ پہنچتے ہیں، جمعۃ المبارک کا روز تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
ارحمنا لنکونن من الخاسرین، ان الفاظ سے اللہ ذوالجلال والاکرام سے معافیاں مانگتے رہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو معاف فرماتے رہے۔ دوبارہ جنت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے جمعۃ المبارک کے روز ہی ان کو داخل فرمایا۔ پھر قیامت کا منظر ہے، قیامت کی ہولناکیاں ہیں، قرب قیامت کے مناظر ہے، تمام اہم امور، تمام قیامت کی اہم نشانیاں جو قرب قیامت وضع ہونے والی ہیں جمعۃ المبارک کے روز ہی وضع ہوں گی۔ اسی وجہ سے آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، پوری کی پوری مخلوقات، تمام کی تمام مخلوقات جمعۃ المبارک کے روز سے ڈرتی ہے۔ نہیں ڈرتا تو حضرت انسان نہیں ڈرتا، کس لیے ڈرتی ہے کہ اس روز کہیں سور نہ پھونک دیا جائے۔ آج جمعہ کا روز آ گیا ہے، کہیں آخری چیخ کی آواز نہ سنائی دی جائے۔ آج جمعۃ المبارک کا روز آ گیا ہے، کہیں زلزلہ بپا کرتے ہوئے نظام کائنات کو سمیٹ نہ دیا جائے۔ آج جمعۃ المبارک آ گیا ہے، کہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی عدالت نہ لگ جائے۔ اس وجہ سے تمام کی تمام مخلوقات جمعۃ المبارک کے روز سے ڈرتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی عرض کیا تھا، سرور کائنات علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اس کی تاریخی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے، یہ دن یہود کو دیا، انہوں نے اللہ کے اس فیصلے پہ اختلاف کیا، اللہ نے ان سے برکات کو اٹھا کے نصارہ کو عطا فرما دی۔ نصارہ بھی اہل یہود کے پیش رو رہے، انہوں نے بھی انہی کی ڈگر پہ چلتے رہے، اللہ نے ان سے بھی اس دن کی رحمتوں اور برکتوں سے اٹھا لیا۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہم مسلمانوں کو، اپنی امت کو، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی امت کو یہ دن عطا فرمایا، اور سرور کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے، فہدان اللہ لہذا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس دن کی عظمت کو، اس دن کی عظمت کو پہچاننے کی ہمیں توفیق دی، ہمیں ہدایت دی۔ یہ تمام کی تمام رحمتیں اللہ ذوالجلال والاکرام اس دن میں نازل اپنے مسلمان بندوں پہ نازل فرماتا ہے۔ اور پھر یہ بھی عرض کیا تھا، سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کا حکم جب جمعہ کے لیے منادی کر دی جائے، اپنے کاروبار زندگی کو منقطع کر دیا جائے، تجارت کو روک دیا جائے، اللہ کی بندگی کی طرف صرف آنا ہی نہیں ہے بلکہ بھاگتے ہوئے آنا ہے، دوڑتے ہوئے آنا ہے، جلدی کرتے ہوئے آنا ہے، جتنی ممکن ہو سکے جلدی کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہونا ہے۔ لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کی بندگی کے لیے حاضر ہونا ہے تو اس کے لیے پہلے اہتمام کرنا ہے، پہلے تیاری کرنی ہے۔ وہ تیاری کیا ہے؟ سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تعلیم دی، تربیت فرمایا سب سے پہلے غسل کر لیا جائے، نئے کپڑے پہن لیے جائے، اور پھر اگر خوشبو میسر ہے وہ بھی لگا لی جائے۔ وعلیکم بالسواک، عام دنوں میں اور عام نمازوں کے لیے تو آپ نے مسواک کرنی ہے۔ وعلیکم بالسواک، اور جمعہ کے لیے خاص طور پہ مسواک کا اہتمام کرنا ہے۔ ان تمام تکلفات کو ادا کرنے کے بعد، ان تمام تکلفات کے ساتھ اللہ کی بندگی میں پاکیزگی اور طہارت حاصل کر کے، نفاست حاصل کر کے اللہ کی بندگی کے لیے آپ نے حاضر ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد عرض کیا تھا، جمعۃ المبارک کی رحمتیں انسانوں پہ برستی ہے، اللہ کے مومنین پہ برستی ہے، اللہ کے موحدین پہ برستی ہے، اللہ کی بندگی کرنے والوں پہ جمعۃ المبارک کی رحمتیں برستی ہے، اللہ کے لیے رکوع و سجود کرنے والوں پہ جمعۃ المبارک کی رحمتیں برستی ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا، سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جمعۃ المبارک میں ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ اس گھڑی میں انسان اللہ سے جو بھی مانگ لے، شرط یہ ہے کہ وہ حرام نہ ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے ضرور ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ کون سی گھڑی ہے، اس کے اوقات کے متعلق بھی تفصیل سے روشنی ڈالی تھی۔ جمعۃ المبارک خطبہ کے آغاز سے لے کے نماز جمعہ سے فراغت تلک، اور نماز عصر کی ادائیگی سے لے کے نماز مغرب تلک کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، ان اوقات میں یہ گھڑی آتی ہے، لیکن تخصیص کوئی نہیں ہے لیلۃ القدر کی طرح۔ جس طرح لیلۃ القدر
رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہ گھڑی کہ جس میں اللہ انسان کو عطا فرماتا ہے، انسان کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کسی جمعے میں کسی بھی وقت، خطبے کے دوران بھی آ سکتی ہے، عصر کے بعد بھی آ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد عرض کیا تھا جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہی کہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ نے عقیدت کا اظہار کرنا ہے، محبت کا اظہار کرنا ہے۔ حضرات آج کل محبتوں اور عقیدتوں کے دن گزارے جا رہے ہیں، ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک کیا جا رہا ہے، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے لیے محافل کا اہتمام کیا جا رہا ہے، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور جشن ولادت جشن منانے کی بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہے۔ اب بذام خود غیرت ایمانی کا اظہار کیا جا رہا ہے، خود ساختہ غیرت ایمانی کا اظہار کرنے کے لیے بھرپور جشن کی تیاریاں کی جا رہی ہے، اپنی عقیدت اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہے۔ لیکن سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہے، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کیا ہے، کسی کو ان کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے عقیدت کے دعوے کیے جا رہے ہیں، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے پہ کوئی تیار نظر نہیں آتا، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے میں کوئی تیار نظر نہیں آتا۔ حضرات یہ المیہ ہے، ہم اپنے موضوع پہ رہتے ہوئے گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعۃ المبارک کے حوالے سے ارشاد فرمایا تمام باتیں، اور پھر ایک اہم بات جمعۃ المبارک کے روز آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود و سلام بھیجنا، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود و سلام کثرت سے بھیجنا، عام دنوں میں بھی بھیجنا ہے، ہر وقت بھیجنا ہے، لیکن جمعۃ المبارک کے روز خاص اہتمام کے ساتھ اپنے معمولات زندگی میں مگر رہنے کے باوجود بھی سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجنا۔ حضرات یہ اللہ کا فضل اور انعامات ہے، اور ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں اسی درود و سلام کے متعلق تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے پہ جمعۃ المبارک کے روز کثرت سے درود و سلام بھیجنا ہے۔ حضرات یہ ایام، یہ دن، جمعۃ المبارک کا جو دن ہے، یہ سید الایام سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو دنوں کا سردار بنایا ہے۔ جس طرح آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء اللہ کے مبعوث کیے ہوئے ہیں، تمام کے تمام انبیاء اللہ کے برگزیدہ ہیں، تمام کے تمام انبیاء اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، تمام کے تمام انبیاء عظمتوں، رفعتوں اور بلندیوں والے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام کے تمام انبیاء میں سے سردار اگر بنایا ہے، سید الانبیاء اگر بنایا ہے، ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کے تمام انبیاء کا سردار بنایا۔ اور جس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے رمضان المبارک کے مہینے کو افضل من الشہور، تمام کے تمام مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، بہتر قرار دیا ہے، اور جس طرح لیلۃ القدر کو افضل من اللیالی، تمام کی تمام راتوں سے سب سے بہترین رات لیلۃ القدر کو قرار دیا ہے، اور جس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے سرزمین مکہ کو خیر من الارض، تمام کی تمام کائنات سے، تمام کی تمام اور پوری روئے زمین سے
بہترین زمین اور بہترین مقام اور جگہ اگر اللہ نے قرار دی ہے وہ سرزمین مکہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی طرح جس طرح سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے امام الانبیاء بنایا، انبیاء کا سردار بنایا، اسی طرح جمعۃ المبارک کے روز کو بھی، یوم جمعہ کو بھی خیر من الاسبوع، ہفتے کے تمام دنوں پہ فوقیت دی ہے، تمام دنوں سے افضل قرار دیا ہے، تمام دنوں سے بہتر قرار دیا ہے، اور تمام دنوں سے بہتر، تمام دنوں سے افضل ہے۔ کتنی عظمتوں والا ہے، کتنی رفعتوں والا ہے، کتنی شان اور بلندیوں والا ہے۔ تو حضرات پھر اس کا آغاز کس طرح ہوتا ہے؟ آئیے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انتہائی مختصر وقت میں سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے جمعۃ المبارک کے روز کے دو معمولات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ ایک آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول جمعۃ المبارک کا، جمعۃ المبارک کے روز کا آغاز کس طرح کرتے ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام جمعۃ المبارک کا آغاز کس طرح کرتے تھے، کس طرح جمعۃ المبارک کا آغاز فرمایا کرتے تھے۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح دن کا آغاز نماز فجر سے ہوتا ہے، بعین ہی عام دنوں کی طرح جمعۃ المبارک کے روز کا آغاز بھی نماز فجر سے ہوتا ہے، لیکن نماز فجر سے آغاز ہونا یہ عام دنوں کی طرح مناسبت ہے، لیکن اس میں بھی جمعۃ المبارک کی وجہ سے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام جو خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے جمعۃ المبارک کا آغاز سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے، وہ کیا تھا کہ جمعۃ المبارک کے روز دن کا آغاز کرنا ہے، اللہ کی بندگی سے کرنا ہے، نماز سے کرنا ہے، اور نماز جس طرح عام دنوں کا آغاز نماز فجر سے کرتے ہیں، پورے قرآن مجید میں سے اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دن کے آغاز میں سے پورے قرآن مجید میں سے کوئی بھی مقام کی تلاوت نماز میں کر دیا کرتے تھے، کسی بھی مقام کی تلاوت سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نماز میں کر لیا کرتے تھے، لیکن جمعۃ المبارک کے روز اہتمام تھا تو اس بات کا تھا، جمعۃ المبارک کے روز خاصیت تھی تو اس بات کی تھی، جمعۃ المبارک کے روز کے آغاز کی خاصیت کیا تھی؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعہ الف لام میم تنزیل الرحمن تنزیل السجدہ وهل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام جمعۃ المبارک کا آغاز فرما رہے ہیں، ایک جمعے کا نہیں ہے، دو جمعے کا نہیں ہے، اس پہ ہمیش کی اختیار کی ہے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے، اس پہ ہمیش کی اختیار کی ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام جمعۃ المبارک کے روز کا آغاز کرتے نماز فجر سے آغاز کیا کرتے تھے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعہ، اور جمعہ کے روز نماز فجر میں جو آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام تلاوت کیا کرتے تھے الف لام میم تنزیل سورہ سجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، وَهَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَکُنْ شَیْئًا مَذْکُورًا، اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ خاص اہتمام اور اس پہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ کی اختیار فرمائی ہے، ہمیشہ ہر جمعے کے روز آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فجر کی نماز میں ان دو صورتوں کی تلاوت فرمائی ہے۔ عام دنوں میں سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام پورے قرآن مجید فرقان حمید کے کسی بھی مقام سے جہاں سے دل کرتا آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نماز فجر میں قرآن کی تلاوت کر دیا کرتے تھے، لیکن جمعۃ المبارک کے روز آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام
سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک مقام پہ ملتے ہیں، یہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ قال اجتمع ابو ہریرہ وکعب فقال ابو ہریرہ والصدقۃ فیہ اعظم من الصدقۃ فی سائر الایام ولم تطلع الشمس ولم تغرب علی مثل یوم الجمعہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرما رہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ایک مقام پہ ہوتی ہے۔ فقال ابو ہریرہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں والصدقۃ فیہ اعظم من الصدقۃ فی سائر الایام ولم تطلع الشمس ولم تغرب علی مثل یوم الجمعہ، کہ تمام دنوں میں، جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، صدقہ کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن ان تمام دنوں میں جمعہ کے روز کیا ہوا جو صدقہ ہے وہ تمام دنوں کے صدقوں کے مقابلے میں بہتر و افضل ہوا کرتا ہے۔ جس طرح رمضان المبارک میں کی ہوئی کوئی بھی نیکی، حضرات صدقہ کرنا یہ نیکی ہی تو ہے، صدقہ کرنا یہ خیر ہی تو ہے، اور رمضان المبارک میں جس طرح کی ہوئی نیکی اور صدقہ عام دنوں کی نسبت اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، 1 سے لے کے 700 گنا تلک کر دیا جاتا ہے، اس سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح عام دنوں میں کیا ہوا صدقہ اور پھر جمعۃ المبارک کے روز کیا ہوا صدقہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا اجر، عام دنوں کے صدقے کا اجر بھی اپنی جگہ پہ مسلم ہے، لیکن جمعۃ المبارک کے روز کیا ہوا صدقہ، سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس دن میں سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے ان میں بہترین دن اور بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو جمعۃ المبارک کے روز کیا ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی یہ دوسرا معمول جمعۃ المبارک کے روز کا۔ ایک جمعۃ المبارک کے روز کا آغاز کس طرح کرنا ہے؟ نماز فجر کا ادا کرنی ہے، نماز سے تو آپ نے آغاز کرنا ہی کرنا ہے، روزانہ نماز سے ہی دن کا آغاز کرتے ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کے روز نماز ادا کرنی ہے تو کس انداز میں کرنی ہے؟ آپ کے گوش گزار کیا کہ سرور کائنات علیہ السلام کا معمول یہ ہوا کرتا تھا، آقا کائنات علیہ السلام جمعۃ المبارک کے روز نماز فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کیا فرمایا کرتے تھے، اور اس پہ آقا کائنات علیہ السلام نے ہمیشگی اختیار کی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے سرور کائنات علیہ السلام پہ جس طرح ہم عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور خاص کر ان ایام میں، ان دنوں میں جس طرح آقا کائنات علیہ السلام سے عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے، محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، عشق کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، محافل کا اہتمام کیا جا رہا ہے، درود و سلام بھیجے جا رہے ہیں، اسی طرح سرور کائنات علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو بھی اپنے لیے مشر راہ بنانا چاہیے، اپنے لیے ضابطہ حیات بنانا چاہیے کہ آقا کائنات علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کے لیے ضابطہ حیات قرار دے رکھا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے، سرور کائنات علیہ السلام کا انداز، سرور کائنات علیہ السلام کا طریقہ، سرور کائنات علیہ السلام کا انداز و طریقہ، آقا کائنات علیہ السلام کی سیرت ہی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کی علامت ہے۔ اس سے ہٹ کے انسان کوئی بھی عمل کرے، کتنے ہی عظیم سے عظیم تر مقاصد کے تحت کیا جائے، کتنے ہی عظیم سے عظیم تر مقاصد کے تحت وہ کام کیا جائے، اور کتنی ہی ایمانی غیرت دینی جذبے کے ساتھ کیا جائے، لیکن اس پہ مہر نبوت ثبت نہیں ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے وہ بدعت ہو سکتی ہے، وہ گناہ ہو سکتا ہے، وہ جرم ہو سکتا
لیکن وہ نیکی کسی صورت نہیں ہو سکتی، وہ اجر کسی صورت ہو نہیں سکتا، وہ ثواب کا کام کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ جس پہ سرور کائنات علیہ السلام کی مہر نبوت ثبت نہ ہو۔ حضرات، ہم اپنے موضوع پہ رہتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے روز ہم عبادات کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے عبادت کرنے کا، اللہ کا حکم ہے درود و سلام بھیجنے کا، اللہ کا حکم ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا۔ حضرات، عبادات عام دنوں میں بھی عبادات کرتے ہیں، عام دنوں میں بھی ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، جمعۃ المبارک کے روز بھی ہم نماز ادا کرتے ہیں، عام دنوں میں ادا کی ہوئی نماز، جمعۃ المبارک کے روز ادا کی ہوئی نماز، اور اسی طرح عام دنوں میں ادا کی ہوئی نماز تہجد، رات کے آخری پہر کی نماز اور جمعۃ المبارک کی رات کی نماز تہجد، اس کی عظمت الگ الگ ہے، اس کا مقام الگ الگ ہے۔ لیکن حضرات، یہاں پہ ایک غور طلب بات، انتہائی اہم اور اہم نقطہ ہے، غور طلب بات ہے کہ جمعۃ المبارک کے روز کی اتنی فضیلت ہے، اتنا مقام ہے، اتنی عظمت ہے، تو پھر کوئی عمل، کوئی نیکی خاص کر جمعۃ المبارک کے روز کرنا، جس طرح روزہ رکھنا، کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کرامن کاتبین کو حکم دے رکھا ہے انسان کی ہر نیکی کا اجر لکھنا ہے۔ ایک لکھنا ہے یا 7 لکھنا ہے، ایک لکھنا ہے یا 3 لکھنا ہے، 10 طلب لکھنا ہے، 100 طلب لکھنا ہے یا 700 طلب لکھنا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کرامن کاتبین کو حکم دے رکھا ہے انسان کی ہر نیکی کا اجر لکھنا ہے، لیکن اگر نہیں لکھنا تو صرف اور صرف روزے کی نیکی کا اجر نہیں لکھنا، کہ روزے کی نیکی، روزے کا اجر، روزے کا ثواب اتنا ہے کہ تم اسے احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتے، تم اسے لکھ نہیں سکتے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان ہے روزہ خالصتاً میرے لیے ہے، اور اگر میرے لیے یہ خالص ہے تو پھر اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ کتنا دوں گا یہ میری مرضی ہے، یہ میری رحمت پہ منحصر ہے۔ کرامن کاتبین کو حکم نہیں ہے کہ روزے کا اتنا اجر لکھا جائے، ان کو صرف یہی حکم ہے روزہ رکھا ہے تو نیکی والے خانے میں صرف روزہ لکھ دیا جائے۔ لیکن حضرات، خاص جمعۃ المبارک کہ جس کی اتنی عظمت ہے، جس کا اتنا مقام ہے، جسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے سید الایام بنایا، تمام دنوں کا سردار بنایا، لیکن اس جمعۃ المبارک کے روز روزہ رکھنا یہ کیسا ہے؟ سرور کائنات علیہ السلام نے حضرات، انتہائی اہم اور نقطے کی بات ہے، آقا کائنات علیہ السلام نے جمعہ کے روز روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ خاص جمعہ کے روز روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے، سرور کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں ان عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الجمعہ یوم عید، ان یوم الجمعہ یوم عید فلا تجعلوا یوم علیکم صیامکم علی ان تصوموا قبلہ و بعدہ۔ سرور کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے کہ جمعۃ المبارک کا روز سید الایام ہے، جمعۃ المبارک کا روز دنوں کا سردار ہے، اس کی عظمت اتنی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، عید کا دن بنایا ہے، لہذا اپنی عید کے دن روزہ نہ رکھا کرو۔ یہ آقا کائنات علیہ السلام کا حکم، یہ سرور کائنات علیہ السلام کا حکم کہ عید کے روز روزہ نہیں ہوتا۔ اور ہمارے بڑے کہا کرتے ہیں، سادہ لوگ کہا کرتے ہیں، ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں عید کے دن شیطان کا روزہ ہوتا ہے۔ اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے، اپنے بڑوں سے سن رکھا ہے، پتہ نہیں حقیقت ہے، صداقت ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال سرور کائنات علیہ السلام کا فرمان آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ آقا کائنات علیہ السلام فرما رہے یہ جمعۃ المبارک کا روز عید کا روز ہے، خوشی کا روز ہے،
خوشی کا دن ہے، اپنے اس عید کے دن، اپنے اس خوشی کے دن کو تم روزے کے لیے خاص نہ کر لینا۔ ہاں، جمعے کے روز اگر روزہ رکھنا ہے، جمعے کے روز روزہ رکھنے میں ممانعت کوئی نہیں، ممانعت بھی ہے لیکن ممانعت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ممانعت یہ ہے کہ صرف جمعے کے روز روزہ نہیں رکھنا، لیکن رخصت کس طرح ہے؟ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے الا ان تصوموا قبلہ و بعدہ، اگر تم نے جمعہ کے روز روزہ رکھنا ہے تو پھر اس کی شرط یہ ہے کہ جمعے سے ایک دن پہلے یا جمعے کے ایک دن بعد کا روزہ بھی ساتھ رکھو، یعنی صرف جمعۃ المبارک کا روزہ نہیں رکھنا ہے تو جمعرات کا روزہ رکھو، پھر جمعے کا روزہ رکھو، یا اگر جمعے کا روزہ رکھ لیا ہے تو پھر 7 ہفتے کے دن کا روزہ رکھو، صرف جمعۃ المبارک کے روز کا روزہ نہیں رکھنا۔ لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تختصوا یوم الجمعہ بصیام من اللیل من بین الایام الا ان یکون فی صوم قبلہ و بعدہ۔ اسی طرح آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پہ جمعے کے روز کے خاص جمعے کے روز کے روزے سے منع فرمایا ہے، اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ صرف جمعہ کی رات کو ہی قیام اللیل کا اہتمام نہیں کرنا، صرف جمعہ کی رات کو ہی تہجد کے لیے مختص نہیں کر لینا کہ تہجد ادا کرنی ہے۔ جمعہ کے روز کی عظمت ہے، جمعہ کے روز کا مقام ہے، جمعہ کے روز کی فضیلت ہے، صرف جمعہ کے روز جمعہ کی رات میں تہجد کی نماز ادا کر لی جائے اور باقی دنوں میں تہجد کی نماز کو ترک کر لیا جائے، یہ امر بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ امر بھی مناسب نہیں ہے۔ تہجد ادا کرنی ہے، عام دنوں میں بھی اپنا معمول بنائیے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے، عام دنوں میں بھی عام راتوں میں بھی اپنا معمول بنائیے، اور اس طرح اگر جمعۃ المبارک کی رات کو خاص اہتمام کے ساتھ اگر آپ نے قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے، پھر اس کی شرط یہ ہے جس طرح نماز روزے کے لیے شرط رکھتی ہے کہ ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا روزہ رکھا جائے، اسی طرح قیام اللیل میں بھی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کی رات کے قیام اللیل میں بھی یہ شرط رکھی ہے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد قیام اللیل کا اہتمام لازمی ساتھ کیا جائے۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ یوم الجمعہ کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے روز میرے گھر میں تشریف لائے، وہی صائمۃ، اور وہ اس روز حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روز روزے کی حالت میں تھی، روزہ رکھا ہوا تھا۔ جمعہ کے روز سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جویریہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے حضرت جویریہ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں فقال اصمتی، پوچھا سوال کیا کیا تو نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے؟ کہا اللہ کے رسول، قالت نعم، جی اللہ کے رسول میں روزے کی حالت میں ہوں۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امسی، کیا کل بھی روزہ رکھا تھا؟ قالت لا، فرمایا نہیں۔ فقال فتریدین ان تصوم غد، کیا تو کل آنے والی کل یعنی ہفتے کے روز کو بھی روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ قالت لا، حضرت جویریہ فرماتی ہیں نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فافطری فافطری، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا پھر روزہ افطار کر لے، روزہ توڑ دے۔ حضرات یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، جمعہ کا روز تھا،
دیکھا پتہ چلا انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے پوچھا کیا تو نے کل یعنی جمعرات بھی روزہ رکھا تھا؟ وہ کہتی ہیں نہیں کل نہیں روزہ رکھا تھا۔ سرور کائنات علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا تو آنے والی کل یعنی ہفتے کے روز بھی روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ وہ کہنے لگی نہیں میں نے آج کا ہی روزہ رکھا ہے۔ جب آقا کائنات علیہ السلام کو اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے قال افطر، تو آقا کائنات علیہ السلام نے روزے سے روک دیا، منع فرما دیا، فرمایا اسے افطار کر لیا جائے، اسے کھول دیا جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا فتویٰ ہے، محمد بن عباد کہتے ہیں سألت جابر بن عبداللہ وهو يطوف بالبيت انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم الجمعہ قال نعم ورب هذا البيت۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کا فتویٰ حضرت ابن عباد بیان فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھا جاتا ہے وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے بیت اللہ کے طواف کے دوران یہ سوال پوچھا گیا انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صیام یوم الجمعہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز کے روزے سے منع فرمایا ہے؟ قال نعم ورب هذا البيت۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں ہاں بیت اللہ کے رب کی قسم ہے، بیت اللہ کے رب کی قسم ہے، ورب هذا البيت، اس گھر کے رب کی قسم ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صرف خاص جمعۃ المبارک کے روز کے روزے سے منع فرمایا ہے۔ حضرات اس لیے اپنی آپ کی عقیدت اپنی جگہ، آپ کی محبت اپنی جگہ، آپ کے دعوی عشق پہ، آپ کے دعوی عقیدت پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن حضرات عمل وہی ہوتا ہے، عمل وہی قابل قبول ہوا کرتا ہے کہ جس پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مہر نبوت ثبت ہو، جس پہ سرور کائنات علیہ السلام نے عمل کیا ہو، جس کا حکم دیا ہو، جو عمل آقا کائنات علیہ السلام کی موجودگی میں کیا جائے، سرور کائنات علیہ السلام نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہو، حضرات نیکی وہ ہوا کرتی ہے۔ روزہ رکھنا کتنا بڑا اجر ہے، روزہ رکھنا کتنا ثواب ہے، لیکن سرور کائنات علیہ السلام کا فتویٰ آپ نے سماعت فرمایا کن الفاظ میں ورب هذا البيت، بیت اللہ کے رب کی قسم اٹھا کے حضرت عبداللہ بن جابر بیان فرماتے ہیں کہ آقا کائنات علیہ السلام نے جمعۃ المبارک کے روز کا خاص جمعۃ المبارک کے روز کے روزے سے منع فرمایا۔ لیکن آج ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، آج ہم اپنے طرز عمل کی طرف دیکھیں، آج ہم عشق کے نعرے لگائیں، آج ہم عشق کے دعوے کریں، آج ہم محبت کے دعوے کریں، آج ہم عقیدت کا اظہار کریں، آج ہم چراغاں کریں، آج ہم روشنیاں جلائیں، آج ہم گلیاں بازار سجائیں، آج ہم نعرے لگاتے رہے، لیکن سرور کائنات علیہ السلام کی سیرت کی طرف ہم دیکھیں ہی نہ۔ آخری بات آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان کل امتی تدخلون الجنہ الا من ابا۔ یہ چراغاں ہم کیوں کرتے ہیں، یہ محافل کا اہتمام ہم کیوں کرتے ہیں، یہ روشنیاں کیوں کرتے ہیں، یہ گلیاں بازار کیوں سجاتے ہیں؟ اس لیے سجائے جاتے ہیں، اس لیے اہتمام کیا جاتا ہے، اس لیے محافل سجائی جاتی ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کا اظہار ہو سکے اور یہ نیکی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن سرور کائنات علیہ السلام کا فرمان کل امتی تدخلون الجنت الا من ابا، فرمایا میری امت کے تمام افراد جنت میں جائیں گے الا من ابا، سوائے اس شخص کے
جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا گیا اللہ کے رسول کون وقت ایسا ہو سکتا ہے، کون بے نصیب ایسا ہو سکتا ہے جو خود جنت میں جانے سے انکار کرے؟ قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ فرمایا جس نے میری اطاعت کی، جو میرے راستے پہ چلا، جو میرے طریقے پہ چلا، جس نے میرے انداز کو اپنایا، جس نے میری سیرت کو اپنایا، من اتانی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری گستاخی کی، جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری بات کو ٹھکرایا، فقط ابا، گویا اس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں ذوالجلال والاکرام ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور خاص کر جمعۃ المبارک کے روز کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اس دن کے تقاضوں کو سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔